بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. المسألۃ الرابعۃ فی انہ تعالی مرید. قال وتخصیص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت یدل علی ارادتہ تعالی. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد سوم، فصل دوم اور مسئلہ چہارم کے بیان میں ہے. چوتھا مسئلہ خداوند منان کی صفات میں سے جو ایک صفت ارادہ ہے اس کے بارے میں ہے. خوب مرحوم محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ صفت علم، قدرت، حیات ان کے بارے میں بحث کرنے کے بعد ایک اور صفت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ صفت ہے خدا کا صاحب ارادہ ہونا، مرید ہونا. اچھا، مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ صفت ارادہ میں ڈائریکٹ صفت ارادہ کے اس بات کی طرف چلے گئے. ابتدا میں ہی انہوں نے دلیل کو ذکر کر دیا، لیکن علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے وقت ایک منظم اور طبیعی طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اور وہ طریقہ ہے کہ پہلے صفت ارادے کا معنی کریں اور اس کے بعد ارادے کے بارے میں دلیل کی وضاحت کریں. تو یہاں پر علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ خدا کے صفت ارادہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. اولاً اقوال اور معنی بیان کرتے ہیں، پھر دلیل کو ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو اہم ہے اور سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے مانتے ہیں کہ خدا صاحب ارادہ ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ خدا صاحب ارادہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں متون دینی میں قرآن و روایات وغیرہ کے اندر خدا کا یہ اسم مبارک یا یہ صفات وارد ہوئی ہے. درست ہے، خدا کے ارادے کا بیان ہے قرآن مجید میں، انما اذا اراد شیئا، یا مثلا دوسری جگہوں پر خدا کے ارادے کا تذکرہ ہے. لہٰذا اصل ارادے کو سب لوگ قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. خب انما الکلام کے ارادہ ہے کیا؟ اصل یہ مسئلہ بھی اس وجہ سے وجود میں آتا ہے، تھوڑی توجہ اگر آپ کریں. ہم لوگ جب اپنے بارے میں دیکھتے ہیں اور صفت ارادہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ارادہ کیا ہوتا ہے؟ خود ہم لوگ جب کسی فعل کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا اپنے اوپر توجہ کریں تاکہ اس ارادے کے معنی کو سمجھیں. دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے، جو ہم افعال اختیاری جتنے بھی ہمارے ہیں، ہم لوگ پہلے فعل کو تصور کرتے ہیں، اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ارادہ ہوتا ہے. ارادہ ہوتا ہے کیا؟ جس کو آپ فارسی میں کہتے ہیں تصمیم گرفتن. خوب تصمیم گرفتن یعنی کیا؟ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اس فعل کو اس کے ترک پر ترجیح دیتے. مثلا میں فلاں کام کا ارادہ کرتا ہوں. خوب ارادہ کرتا ہوں یعنی میرے اندر یہ کیفیت ہے کہ اس کو چھوڑ بھی دوں میری مرضی، اگر اس کو انجام بھی دوں میری مرضی. تو انجام دینے والے طرف کو میں ترجیح دیتا ہوں. درست ہے؟ یہ ہمارے ہاں ارادہ ہوتا ہے. کہ پس ہمارے ہاں ارادہ کیا ہے؟ ایک شے ہے ہمارے نفس کے اندر جس کو آپ تصمیم کے نام سے کہتے ہیں، وہ ایک پدیدہ اور ایک چیز آپ کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے. درست ہے؟ اگر میں نے ارادہ کیا کہ یہ کرنا ہے،
یعنی جس کو آپ انتخاب بھی کسی حد تک کہتے ہیں. فعل و ترک میں سے جو فعل والا جنبہ ہے، اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ترجیح دیتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں. بس ایک کیفیت ہے جو آپ کے نفس میں پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ ایک کیفیت اور ایک حالت پیدا ہوتی ہے. ہمارے وجود کے اندر ارادہ ہمارے نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے کہ جس حالت کے اندر تجدد ہے، پہلے نہیں ہوتی پھر وجود میں آتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، درست ہے. اور مراد کے حاصل ہونے کے بعد ختم بھی ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. جیسے ہی میں نے ارادہ کیا فلاں کام کرنے کا، تو جیسے ہی میں نے وہ کام کیا تو وہ ارادہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بس ہمارے ارادے میں ایک چیز یہ ہے کہ ایک شے وجود میں آتی ہے ہمارے اندر. دو، ہمارے نفس کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے. تین، وہ کیفیت اور ارادہ مراد کے حاصل ہونے کے بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. درست ہے آقا؟ چار، جب بھی ہمارے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے تو میں محل حوادث واقع ہوتا ہوں. پہلے میرے اندر یہ پدیدہ یہ چیز نہیں ہوتی، بعد میں وجود میں آتی ہے. ہمارے یہاں ارادہ ایسے ہوتا ہے. خوب، آیا اس معنی میں آپ خدا کی طرف ارادے کی نسبت دے سکتے ہیں جو ابھی انسان کے بارے میں ذکر کیا؟ خوب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چاروں کی چاروں چیزیں تقریباً نقص ہیں. خوب، حدوث ایک پدیدے کا میری ذات کے اندر پیدا ہونا، خوب میری ذات میں تو ایسے ہو سکتا ہے لیکن خدا کی ذات میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک شے جو میرے اندر جنم لیتی ہے پیدا ہوتی ہے، ذات خدا میں تو میں یہ تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ لازم آئے گا کہ ذات خدا محل تغیر واقع ہو. درست؟ ایک یہ نقطہ، لہذا یہ والی کیفیت تو نہیں آ سکتی. دو، ارادہ میرے مورد میں ایک کیف نفسانی ہے، یعنی ایک میری ذات ہے اور اس پر کوئی چیز طاری ہو رہی ہے، عارض ہو رہی ہے، ایک حالت ہے. خوب، خدا کے بارے میں جو ارادہ آپ کہیں گے وہاں پر یہ معنی بھی نہیں کر سکتے کہ ایک ذات خدا ہے اور ایک ذات خدا پر چیز کوئی عارض ہوتی ہو. خوب، یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ. اچھا، ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ خداوند متعال کے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ خدا مال حوادث ہوگا. آغا، ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے اندر ایک چیز پیدا ہوئی پھر ذات خدا میں ختم ہو گئی. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی تغیر اور تبدل کا باعث بنتا ہے. یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. تیسرا، آخری، مراد کے بعد ارادے کا ختم. مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ بات کریں، لیکن جیسے ہی آپ نے بات کر لی تو ارادہ ختم ہو گیا. تو اب ہم کہیں کہ ذات خدا میں ایک ایسی چیز پیدا ہو جو وجود میں آئے اور جس کی وجہ سے ارادے کا جیسے ہی وہ حاصل ہو جائے وہ ذات خدا میں پھر ختم ہو جائے. ارادہ ایسے ہے نا ہمارے یہاں. اگر ایسے خدا کے بارے میں تصور کریں تو لازم آئے گا کہ خدا محل حوادث ہو، محل تغیر ہو، تبدیلی ہو خدا کی ذات میں، کہ ایک چیز اس کی ذات میں پیدا ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. خوب، پس ارادے کے معنی کے اندر تو نقائص ہی نقائص بھرے ہوئے ہیں. کیسے ہم خدا کو کہیں کہ خدا مرید ہے؟ نہ، ہمارے یہاں تو ارادے کے اندر یہ ساری چیزیں بلائیں پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے جو متکلمین ہیں اور حکماء، ان کے درمیان ارادے کے معنی کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ آئے کہ محققین متکلمین بھی ہیں اور حکماء بھی ہیں، محققین حکماء، وہ لوگ آ کر ارادے کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں. درست ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا، یعنی کیا کرتے ہیں آپ؟ دقت کریں،
جب آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا، وہاں پر در حقیقت اگر کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو اس فعل کو اس کے ترک پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل کے اندر چھپی ہوئی مصلحت کو آپ دیکھتے ہیں، چونکہ اس فعل کے اندر چھپی ہوئی مصلحت کو آپ جانتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے فعل کو ترک پر آپ کیا کرتے؟ ترجیح دیتے ہیں۔ درست ہے آقا؟ تو پس ارادے کے اندر ایک عنصر اس علم کا پایا جاتا ہے۔ درست ہے؟ ارادے کے اندر ایک عنصر کیا پایا جاتا ہے؟ اس علم کا، اس مصلحت کا جو اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ لہذا بعض متکلمین آئے اور حکماء بھی آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ آقا خدا کے مورد میں اگر کوئی صفت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس صفت کو تمام نقائص سے پاک کرو، خالی کرو، اور اصل کمال کو باقی رکھو۔ صفت ارادے میں جتنے بھی نقائص ہیں ان تمام نقائص کو ہم پاک کر دیتے ہیں تو اس کے اندر آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ ہے علم بالمصلحات۔ پس بعض متکلمین اور حکماء اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ خدا عالم ہے یعنی عالم بالمصلحت ہے، بے بخشید خدا مرید ہے یعنی عالم بالمصلحت ہے۔ ایک تعریف، ایک قول کہ ارادہ یعنی کیا؟ خدا کے مورد میں ارادہ، خدا کے مورد میں ارادہ یعنی اس مصلحت کا علم جو اس فعل میں پائی جاتی ہے۔ یا بعض بزرگان کے تعبیر کے مطابق علم بالاصلح، کہ وہی ایک ہی بات ہے کہ ملا صدرہ جو تعبیر استعمال کرتے ہیں اسفار وغیرہ میں، وہ کہتے ہیں ارادہ یعنی علم بالاصلح، علم بنظام اصلح، ایک بہترین نظام کا جو علم ہے، یوں اس کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بعض لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ آغا ارادے کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے خاصتاً اصل چاہت۔ جب بھی آپ کسی فعل کو انجام دیتے ہیں نا تو آپ اس فعل سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ دوسری نظر ہے۔ یہاں پہلی نظر میں جو ارادے کو علم کی طرف پلٹاتے تھے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ارادے کے اندر جو علم والا عنصر تھا نا اس کو مد نظر رکھا۔ اور بعض اور بزرگان وہ کہتے ہیں کہ آغا ارادے کے اندر ایک اور کمالی صفت اور کمالی عنصر ہے، وہ ہے چاہت، رضایت۔ جب بھی آپ کسی فعل کو انجام دیتے ہیں اپنے ارادے کے ساتھ یعنی آپ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ درست ہے؟ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ارادے کو کہا جائے ارادہ یعنی چاہت خدا۔ اگر چاہت خدا یعنی کیا؟ یعنی رضائے خدا، خدا راضی ہے اس فعل سے۔ بعض لوگ ایسے آ کر مانا کرتے کیونکہ بالاخره ارادے کے اندر یہ رضا والا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ درست ہے؟ یہ دو، بس پہلا قول کیا ہوا؟ ارادہ یعنی وہی علم۔ درست ہے؟ علم بالمسئلہ۔ ایک قول یہ ہوا کہ ارادہ یعنی خود چاہت، رضایت۔ ان دونوں معناؤں کے اعتبار سے آپ ارادے کو صفات ذات میں سے قرار دے سکتے ہیں۔ چاہے آپ ارادے کو علم کی طرح پلٹائیں پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ صفات ذاتی میں سے بن سکتا ہے۔ درست ہے؟ اور چاہے آپ ارادے کو رضایت اس باب سے قرار دیں پھر بھی آپ ارادے کو صفات ذات میں سے قرار دے سکتے ہیں۔ درست ہے آغا جان؟ روشن ہوا مطلب؟ رضایت میں دوسرا عنصر نہیں آتا، کس سے؟ اشکال ہی نظر، ایسے تو قدرت میں بھی ہے کہ کس چیز پر قدرت، اس مفہوم کے اندر اضافہ ہے، لیکن وہ رضایت اس شے پر وجوداً متوقف نہیں ہے، جو ہم نے صفات ذات الاضافہ اور صفات فعل میں فرق بیان کیا تھا۔ ہاں، صفت فعل میں کہا تھا کہ اس شے کے وجود پر یہ صفت موقوف ہے، فعل کے وجود پر وہ صفت موقوف ہے۔ اما صفات حقیقی ذات الاضافہ میں کہا تھا کہ وہ صفت
کا مفہوم غیر کی طرف اضافہ رکھتا ہے، لیکن وہ صفت خود غیر کے وجود پر موقوف نہیں ہے، چاہے مقدور ہو نہ ہو، اس کے اندر قدرت ہے، ایسے کہا گیا۔ اچھا، یہ دو قول ہو گئے، درست ہے آغا؟ تیسرا قول یہ ہے کہ آغا اصلاً ارادے کا معنی آپ ایک صفت سلبی کے عنوان سے کریں۔ صفت سلبی سے مراد یعنی وہ الہیات سلبی والا تصور، خدا مرید ہے یعنی مکرہ نہیں ہے، خدا مرید ہے یعنی مغلوب نہیں ہے۔ بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے معنی کریں آپ، کیونکہ صفات ثبوتیہ کے طور پر معنی نہیں کر سکتے ان کے بقول، لہذا آپ کریں خدا مرید ہے یعنی مغلوب نہیں ہے، مکرہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو بحث ہے آگا، یہ تقریباً تھوڑا تھوڑا اس کی طرف جا رہی ہے، یعنی کس کی طرف؟ قادر ہونا، خدا کا قادر ہونا۔ قادر ہونا اپنی جگہ پر صفت ہے، قادر ہونا وہ مختار ہم نے کہا تھا، جی ہاں، بھلے قدرت کا معنی اختیار، وہاں پر اختیار کو ایک صفت وجودی قرار دیا تھا، صفت وجودی قرار دیا تھا اختیار کو، لیکن یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا اس باتی طریقے سے تو اس کا معنی نہیں کر سکتے، کیونکہ مشکلات ہے ہمارے ہاں، جو ارادے کا معنی ہے اس میں یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، لہذا وہ اس باتی معنی تو نہیں کر سکتے۔ خوب کیا کریں؟ کہا کہ سلبی معنی کرو۔ سلبی معنی کیسے کریں؟ کہا کہ ارادہ یعنی خدا مکرہ نہیں ہے، درست ہے؟ یعنی یہ جو تیسرا قول بتایا، یہ دو پہلے والے قول کو بھی نہیں مانتے؟ نہ وہ ان تفسیروں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہ بابا، علم اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے، ارادہ اور چیز ہے، یہ کیسا معنی کر رہے ہیں آپ؟ یہ تیسرا قول۔ اچھا، چوتھا قول جو اشاعرہ کہتے ہیں، ابو الحسن اشعری اور یہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ آغا ارادہ ایک صفت ہے علم کے علاوہ، درست ہے، حالا اتنا بیان کرتے ہیں کہ یہ زائد بر ذات ہے۔ خوب یہاں پر یہ چار قول علامہ ذکر کرتے ہیں، یہ جو چوتھا قول ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا عجیب نہیں لگ رہا؟ بابا گفتگو یہ تھوڑی ہو رہی کہ ارادہ زائد بر ذات ہے یا عین ذات ہے، بس یہ ہو رہی ہے کہ ارادہ ہے کیا۔ یعنی دو بحثیں، ایک ہے بحث ہے معرفت شناسانے کی یہ کیا ہے، اور دوسری بحث ہے ہستی شناسانے کہ بابا یہ ارادہ آیا عین ذات ہے، زائد بر ذات ہے، ان دونوں کے درمیان تفکیک کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر علامہ بیان کرتے کرتے آخر میں پھر ایک بات سے نکل کر دوسری بات کی طرف چلے گا، ایسے ایسے کرتے ہیں علامہ۔ اللہ یہ دیکھیں عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں، علامہ کا بیان، کہ علامہ پر ناراض بھی نہ ہو، بزرگوار ہیں۔ درست ہے آغا؟ خواجہ کی عبارت کا میں ترجمہ نہیں کرا کیونکہ ابھی تک میں نے اس کو چھوا بھی نہیں، اس کو بیان نہیں کیا، درست ہے؟ اس کو بیان کروں تو خواجہ کی عبارت پڑھوں گا۔ المسألۃ الرابعۃ فی انہ تعالی مرید، چوتھا مسئلہ یہ کہ خداوند متعال مرید ہے۔ ابھی تک جو بیان کیا اقولوں سے پڑھ رہا ہوں، کالہ کو نہیں پڑھ رہا کیونکہ کالہ کو ابھی تک چھیڑا ہی نہیں ہے۔ اقولو اتفق المسلمون علی انہ تعالی مرید، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا مرید ہے۔ نقطہ بھی عرض کیا کہ کیوں اتفاق ہے، کیونکہ آیات و روایات میں خدا کی یہ صفت وارد ہوئی ہے۔ لیکنہم اختلفوا فی معناہ، لیکن مسلمان خود اس کے معنی میں مختلف ہیں، اختلاف ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ خود صفت ارادے کے بارے میں گفتگو ہماری روایات میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اصول کافی کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ منعکس ہے، توحید صدوق کے اندر دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ہماری روایات کے اندر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ منعکس ہوا ہے، کہ انشاءاللہ آخر میں تھوڑا سا اشارہ بھی کرتے ہیں ان روایات کی طرف۔ فَأَبُو الْحُسَيْن جَعَلَهُ نَفْسَ الدَّاعِی، آغا ابو الحسین کہ یہ ابو الحسین بصری ہیں،
نہ، یہ ابو الحسین بصری ہے. فابو الحسین یعنی ابو الحسین بصری خب معتزلیوں میں سے ایک برجستہ اور بہت بڑی شخصیت ہے، معروف متکلم ہے. کہ یہ جو ابھی اس کی نظر بیان کریں گے نا، یہاں پر علامہ ذکر نہیں کرتے، وگرنہ خود خواجہ اور علامہ کی نظر بھی یہی ہے جو اس ابو الحسین بصری کی نظر ہے. درست ہے. اور یہ مشہور شخصیت ہے. آپ نے معتزلہ کی ایک مشہور کتاب ہے نا، شرح الاصول الخمسہ، یہ آپ نے شرح اصول الخمسہ قاضی عبد الجبار کی ہے. درست ہے، یہ سنی ہوئی ہوگی آپ نے. یہ اس کا شاگرد ہے، ابو الحسین بصری خود اس کا شاگرد ہے. اس کا کیا کہتے ہیں، قاضی عبد الجبار کا، یعنی بڑی شخصیت ہے یہ. خلاصہ فابو الحسین جعلہ نفس الدائی، ابو الحسین نے اس ارادے کو خود دائی قرار دیا ہے. اگر دائی یعنی کیا؟ الا معنی ان علمہ تعالی بما فی الفعل من المصلحۃ الداعیۃ الی الایجاد هو المخصص والارادہ. ویسے دائی کا لفظی معنی ہے اکسانے والا، ابھارنے والا. درست ہے، دائی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اکسانے والا. لیکن یہاں پر ابو الحسین کی دائی سے مراد وہ علم ہے کہ جو فاعل کو اکساتا ہے کہ اس فعل کو انجام دے. درست ہے. الا معنی، اس معنی کے اعتبار سے دائی ہے، اس معنی کے اعتبار سے کہ ان علمہ تعالی، خداوند متعال کا جاننا. درست ہے. بما فی الفعل، اس شے کو جو فعل کے اندر ہے. خداوند متعال کا جاننا اس شے کو جو فعل کے اندر ہے. بھائی فعل کے اندر کیا ہے؟ من المصلحۃ الداعیۃ الی الایجاد، وہ مصلحت کہ جو اکسانے والی ہے اس فعل کو ایجاد کرنے پر. درست ہے. اس مصلحت کا علم، درست ہے، اس مصلحت کا علم جو ایجاد پر مصلحت انسان کو اکساتی ہے یا خدا کو اکساتی ہے، اگر خدا کے مورد میں لے کر جائے. نہ یہ اکسا نہیں، لفظ ہم صرف کہہ رہے ہیں، اصل وہی علم ہے. کبھی کبھار علم باعث بنتا ہے نا، بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں. درست ہے. صرف اس علم کو ہم کہہ رہے ہیں. درست ہے. پھر بھی تو خدا کی مورد میں ارادہ تو واضح نہیں مانا کہ مثلا خدا کے مورد میں ارادہ یعنی علم بالمصلحت. یہ جو فعل کے اندر مصلحت ہے نا، یہی ارادہ خدا ہے. تو پھر خدا مخصوص وقت پہ اس کام کو کیوں انجام دیتا ہے؟ اس لیے کہ کیونکہ علم بالمصلحت رکھتا ہے. فعل کے اندر جو مصلحت ہے نا، اسی لیے کیونکہ فعل کے اندر مصلحت ہے. مصلحت یہ کہ یہ فعل اس وقت ایجاد ہونا چاہیے. اس کو جدا کیوں بیان کیا؟ وہ تو علم میں آ جاتا ہے. علم کس کو؟ پروردگار میں سب چیزیں. خوب دیکھیے روایات میں، آیات میں جدا گانا طریقے سے ارادے کا ذکر ہوا ہے تو کیا کریں، لہذا بیان کر رہے ہیں. لیکن آپ کہیں کہ پھر روایات اور آیات مثلا ارادہ جدا گانا کیوں بیان کیا؟ ایسے سوال کر رہے نہ، روایات پر اعتراض نہ کرے، روایات کے اندر نقطے کو سمجھنے کے لیے سوال کرے انسان. ان کے ممنوع نہیں. روایت پر، قرآن کی آیت پر اشکال نہیں ہے. سوال کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے اندر سر کیا ہے، راز کیا ہے. درست ہے. خب فعلاً ہم کس کو درست کر رہے ہیں؟ علم کو. کہ پس خدا مرید ہے یعنی اس مصلحت کا علم رکھتا ہے. فعل کے اندر جو مصلحت ہے اس کا علم رکھتا ہے. بما فی الفعل، اس شے کا خدا علم رکھتا ہے جو فعل کے اندر ہے. آگا فعل کے اندر کیا ہے؟ اس ماں کا بیان، من المصلحۃ الداعیۃ الی الایجاد، کہ وہ مصلحت کہ جو اکسانے والی ہے، بلانے والی ہے ایجاد کی طرف. هو المخصص والارادہ، ان علمہ تعالی هو المخصص والارادہ. آگا یہ علم بالمصلحت ہی مخصص ہے. جو ابھی آغا سمر نے سوال کیا کہ یہ فعل اس زمان میں کیوں؟ خوب یہ مخصص یہی علم بالمصلحت ہے. مخصص یہی علم بالمصلحت ہے، اور یہی علم بالمصلحت ارادہ بھی ہے.
درست ہوا آقا. یہاں پر علامہ نے ذکر نہیں کیا لیکن اپنے دوسرے آثار میں علامہ نے ذکر کیا ہے کہ علامہ کی نظر بھی ارادے کے بارے میں یہی ہے. ارادہ یعنی ہمیں یعنی اول سے خدا اس کے مثلا فعل کے مصلحت کو جانتا ہے. ہاں لیکن یہ مخصص جو ہے اسی وقت کے مثلا فعل کے وہ یہ مخصص وہی علم ہے، اس کے علاوہ ایسے نہیں ہے جدا گانا طریقے سے. یہی کہ ازل سے جانتا ہے کہ فعل میں مصلحت ہے کہ اس زمانے میں اس طریقے سے رونما ہو. یہ علم بالمصلحت ارادہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ذہن قبول نہیں کر رہا کہ میں ارادے کو علم کی طرف پلٹاؤں. آپ کا بھی ذہن نہیں مان رہا کہ بھئی ارادہ علم ہے، دو چیزیں. اب ان کو کیسے آپ آپس میں بس زور کر رہے ہیں لہذا ہم بھی مان رہے ہیں. ایسے ہی آپ لوگوں کا بھی ذہن ایسے مان رہا ہے نا. تو جیسے آگا بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا علم ہے، ارادہ ہے. اب یہ کیا ہے؟ ارادے کو علم کی طرف پلٹانے کی طرف لگے ہوئے ہیں آپ. اتفاق سے ہمارے ہاں روایات کے اندر بھی اس نظریے کو سختی سے رد کیا گیا ہے کہ نہ علم ارادہ نہیں ہے. خوب بعض جگہوں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام سامنے والے کو تنبؤ دیتے ہیں. جو سمجھتا ہے ارادہ مشیت اور علم ایک چیز ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا تم ایسے کہتے ہو نا میں فلاں کام کروں گا انشاءاللہ. کہا کہ جی مولا تم بھلا اس انشاءاللہ کی جگہ پر تمہارے مطابق ہونا چاہیے ان علم اللہ، ایسے کہتے ہو؟ ان علم اللہ کہتے ہو نا، انشاءاللہ کہتے ہو نا. یعنی اس کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ کی جو مشیت اور ارادہ ہے وہ اور ہے اور ان علم اللہ علم اور ہے. ایک جگہ پر امام ایک راوی کو ایسے کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ درست ہے. تو پھر یہ ہو گیا کہ ارادہ بھی وہی ہائی کی طرف ہوگا، جیسے ہائی کا مسئلہ پیچھے ہم پڑھ کے ابھی آتے ہیں، ابھی ان کے اقوال کو بیان کریں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں معنی اس کا. اصلاً ارادہ آیا صفت ذات بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اس کے بارے میں کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر یہ کہ ارادہ اصلاً صفات ذات میں سے نہیں ہے، صفات فعل میں سے. خالق کی طرح، رازق کی طرح اصلاً صفات فعل میں سے. اس صورت میں وہ امام کی جو روایت بھی ابھی آپ کو بیان کی نا اس کا معنی بھی اچھا ہو جاتا ہے. درست ہے، علم تو نہیں ہو سکتا. علم نہیں ہے. نا علامہ یہی کہتے ہیں نا، علامہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں بابا ایک صفت کو آپ دوسری صفت کی طرف پلٹائیں خوب اس وقت ہے جب اصل مطلب تو باقی رہے. صفت کا مطلب ہی چینج کر لو، یہ تو پلٹانا نہیں ہوا. خوب ارادے کو آپ علم بنا دے، بابا علم اور صفت ہے یار، ارادہ اور صفت ہے، یہ نہیں بنتا. لیکن علامہ ہلی کی، خواجہ نصیر الدین طوسی کی، ملا صدرہ، ابو علی سینا، یہ سارے کے سارے بزرگان ارادے کو علم کی طرف پلٹاتے ہیں، صفت ذات میں سے قرار دیتے ہیں. وقال النجار، آغا نجار کہتے ہیں، یہ دوسرا قول. یہ حسین ابن محمد نجار، یہ آپ کی طرح اور ہماری طرح کمی ہے، یہ کم کے رہنے والے ہیں. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ رے کا تھا، اس کا رے تو دیکھا ہے نا آپ نے، یعنی تہران، بھلے رے کا. خوب اسی لیے بعض نے اس کو راضی بھی لکھا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وقال نجار انہو سلبیون. آگا یہ صفت سلبی ہے. صفت سلبی ہے نہ بے این معنی کہ خدا کو ارادہ نہیں ہے، نہ اس معنی میں صفت سلبی نہ اس الہیات سلبی کی طرح کہ خدا مرید ہے یعنی مکرہ نہیں ہے. کہ آغا سبحانی کی عبارت کا ظاہر یہی ہے الہیات میں. آغا جعفر سبحانی اگرچہ خود کہتے ہیں کہ نہ میں صفت کو سلبی میں سے قرار نہیں دے رہا، صفت سلبی، لیکن بات یہی کر رہا ہے خدا مرید ہے یعنی مختار ہے، یعنی مکرہ نہیں ہے، یعنی مستر نہیں ہے، ایسے کہتے ہیں. یہ تو گامی عارفی ہوتی ہے ایسے. سبحانی تقریباً ایسے کہتے ہیں، لیکن خود کہتے ہیں نہ میں الہیت سلبی کی بات نہیں کر رہا، لیکن عملاً وہی کر رہا. یہ تو تقریباً جان چھڑانے والی بات ہے. جان چھڑانے والی بات نہیں ہے. بلاخر کیا کرے انسان؟ مستقل تعریف تو اس کی نہیں ہوئی نا. یہ تو کون سی؟ تو کیا کرے؟ جو ارادے کی تعریف ہے ہمارے ہاں وہ خدا کے مورد میں ہو نہیں سکتی. تو چکار کو نہیں. یہ لوگ بھی کیا کریں؟
خدا کے مورد میں ارادے کی کوئی اور تعریف ہو نہیں جائے؟ یعنی کیا کریں؟ وہ اور تعریف کریں. بعض کہہ رہے ہیں کہ علم ہے، بعض کہتے ہیں کہ محبوبیت فعل ہے. ایسے یہ اور تعریفیں تو کر رہے ہیں بیچارے، یہ سب اسی میں چکر میں لگے ہوئے. وقال النجار، اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اتنا تو پکا ہے کہ ارادہ کرتا ہے یعنی مجبور نہیں ہے. انہ سلبی وہو کونہ تعالی غیر مغلوب ولا مستکرہ. خدا مغلوب نہیں ہے، خدا مکرہ نہیں ہے. خوب آغا کعبی کہتے ہیں، یہ بھی ابو القاسم بلخی کعبی، یہ پہلے بھی میں اس کے بارے میں ذکر بھی کر چکا ہوں، درست ہے، ابو القاسم کعبی بلخی کے بارے میں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آغا وعن الکعبی انہو راجعن الى انہو عالمن بافعال نفسہ وآمرن بافعال غیرہ. آغا ارادے کو علم کی طرح پلٹائیں گے، لیکن ہر ارادہ علم نہیں ہے. دقت کریں، اس کی بات دیکھیں. اگر خدا کا اپنے فعل کے بارے میں ارادہ ہو، اس کو ہم کہیں گے یہاں پر ارادے کا معنی علم. خدا اپنے فعل کا، خود جو خدا کام کرتا ہے اس کے فعل کا ارادہ کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی خدا علم رکھتا ہے. اچھا، غیر کے فعل کا، آپ کے فعل کا، میرے فعل کا خدا ارادہ کرتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی امر کرتا ہے. پس اپنے علاوہ کے فعل میں امر کے معنی میں لو، اور خدا کا اپنے فعل کا ارادہ ہو تو وہاں پر علم کے معنی میں لو. ہاں، یہ دوسری جگہوں پر اصل مجبوری ہے. جبر و اختیار کے بعد میں پھنس رہا ہے، وہاں پہ مبنا کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر سیٹ کر رہا ہے. تو اگر امر والی بات میں وہی ہوگا نا کہ مجبور ہوگا نا انسان جب خدا کا امر ہوا. نہ امر میں مجبور کیوں ہے؟ خدا نے آپ کو کہا کہ نماز پڑھیں، آپ مجبور ہیں؟ خدا نے کہا کہ مثلا روزہ رکھیں، آپ مجبور ہیں؟ نہ، امر کرنے میں کیوں مجبور ہے؟ امر تشریعی ہے، تکوینی تھوڑی، امر تشریعی ہے. وَعَنِ الْكَعْبِ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَىٰ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَفْعَالِ نَفْسِهِ. آغا یہ بات پلٹتی ہے اس کی طرف کہ خدا اپنے افعال کا علم رکھتا ہے. اگر متعلق ارادہ خود خدا کا اپنا فعل ہو، اس کو کہیں گے کہ یہاں پر ارادہ علم کے معنی میں. وَآمِرٌ بِأَفْعَالِ غَيْرِهِ، اگر متعلق ارادہ غیر کا فعل ہو تو وہاں پر ارادہ یعنی خدا امر کرنے والا ہے. وَذَهَبَتِ الْأَشْعَرِيَّةُ وَالْجُبَّائِيَّانِ إِلَىٰ أَنَّهُ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْعِلْمِ. یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ یہ آخری ٹکڑا عبارت کا ناہمانگ ہے. بابا ابھی تک ہماری بحث یہ چل رہی ہے کہ ارادہ ہے کیا، اس کی تفسیر کے بارے میں. اچانک آخری بات مرحوم علامہ اہلی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صفت زائد برذات ہے. خوب دیکھیں نشود آغا ان کے بحث نمی کو نہیں کہ زائد برذات ہے یا عین ذات ہے، اس کے بارے میں تو بحث نہیں. لیکن بہرحال وذابت الاشعریہ، اشاعرہ والجبائیان، وہ دونوں جبائی باپ بیٹے ابو ہاشم اور ابو علی، یہ دونوں اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ یہ ارادہ صفت زائدۃ علی العلم. عرض کیا تھا کہ معقولات میں، کلام میں، فلسفے میں زائدۃ یعنی ای مغایرۃ، غیر از علم ہے. خوب آگا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی نقطہ ہے جو عرض کیا آپ کو، آپ نے بھی ذکر کیا. خدا مرید ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل دو چیزیں. خوب ممکنات تو لامتناہی ہے نا، پتہ نہیں کتنے ممکنات ہیں. ان ممکنات میں خداوند متعال نے بعض ممکنات کو کیوں وجود دیا؟ 4 پائے مثلا خدا نے بنائے، 15 پائے کیوں نہیں بنائے بھائی؟ حیوانات کے بن تو سکتے تھے، ممکن تو ہے، لیکن 4 پائے بنائے مثلا. خوب یہ جو بعض ممکنات کو وجود دینا اور بعض ممکنات کو وجود نہ دینا، اس کے لیے مخصص کیا ہے؟ کیوں؟ اب آئیں اور آپ دیکھیں، آیا قدرت مخصص ہے؟ قدرت تو مخصص نہیں ہے. قدرت کا تو تمام ممکنات کے ساتھ تعلق ہے نا، قدرت تو تمام ممکنات کے ساتھ تعلق لیتی ہے، بس مخصص قدرت نہیں ہے. درست آگا.
آغا علم مخصص ہے، علم بھی مخصص نہیں ہے، کیونکہ علم بھی تمام ممکنات کا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، علم کیا ہوتا ہے؟ معلوم کے تابع ہوتا ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ اس شے کو جانتا ہوں، اس شے کو یہ شے ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں اس شے کو جانتا ہوں۔ علم تابع معلوم ہوتا ہے۔ خوب سوال اس سے پہلے کا ہے کہ یہ فقط کیوں پیدا ہوئے ہیں، لہذا مخصص علم کو بھی نہیں قرار دے سکتے۔ نہیں، علم خدا تو معلوم کتاب نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا آپ کو، اور کیا بھی صحیح، بہت اچھا کیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ اشکال کیا ہے، فاضل مقداد نے اور دوسرے متکلمین نے اس پر اشکال کیا۔ نہ ہمارے پاس علم دو ہے، ایک علم انفعالی اور ایک علم فعلی۔ علم انفعالی تابع معلوم ہوتا ہے، جیسے ہم لوگوں کا علم ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں اس کو۔ اور ایک ہوتا ہے علم فعلی۔ علم فعلی معلوم آفرین ہوتا ہے، علم فعلی معلوم آفرین ہوتا ہے۔ خوب اس کی مثال دیتے، آپ بہت پہاڑ کی بڑی چوٹی پر آپ پہنچ جائیں، اچانک نیچے دیکھیں، آپ تصور کریں گے میں گر رہا ہوں۔ خوب جیسے ہی آپ کو یہ علم آئے گا نا میں گر رہا ہوں، آپ گر جائیں گے۔ یہ جو علم ہے آپ کا، اس گرنے کا سبب بنتا ہے، یہ معلوم آفرین ہے، علم فعلی اس کو کہتے ہیں۔ یا مثلا انجینئر جو تصور کرتا ہے، پہلے بلڈنگ کو اپنے ذہن میں بناتا ہے، پھر اس کو خارج میں وجود دیتا ہے۔ اور کسی حد تک یہ مثال، تو بعد نے یہ اشکال کیا ہے، لیکن علی حالین اس اشکال سے صرف نظر اصل استدلال یہ ہے کہ آغا مخصص جو ان موجودات کا ہے، بعض ممکنات کو وجود دینے کا مخصص کیا ہے؟ قدرت بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ ارادہ۔ پس خدا مرید ہے۔ کیوں بعض ممکنات کو پیدا کیا، بعض اور کو پیدا نہیں کیا؟ مرید ہے، اس نے ارادہ ان بعض کا کیا، دوسروں کا ارادہ نہیں کیا۔ آغا پھر جن بعض کو پیدا کیا ہے، یہ دوسری دلیل، جن بعض کو پیدا کیا ہے اوقات مخصوص میں ان کو کیوں پیدا کیا؟ پہلے پیدا کیوں نہیں کیا، بعد میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ خود علم و قدرت تو مخصص نہیں ہو سکتے، بس ارادہ ہے۔ ایسے ہی یہ ثابت کریں کس کو؟ خدا کے مرید ہونے کو۔ درست ہے آغا؟ نہ کیوں نہ شد دیے بھائی، کیوں آخر ایک شے کو خدا مخصوص زمانے میں کیوں بناتا ہے؟ خوب حرف متکلمین ہم ہی نے دی کہ غیر ازین کے در نمی آئے نا۔ خدا ایک شے کو کسی مخصوص زمانے میں کیوں پیدا کرتا ہے؟ اسے پہلے کیوں نہیں پیدا کیا؟ مخصص نہ علم بن سکتا ہے، نہ قدرت بن سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی مخصص بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو اس کا لازمہ یہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بس ارادہ کیا۔ مرید کا معنی ہوا نا، نہ ابھی ہم بس وہ معنی سے باہر نکلا ہے، حالانکہ معنی کوئی بھی کریں، ابھی بات کریں کہ خدا مرید ہے یا نہیں، اس کو اس بات کر رہے ہیں۔ نہ ازل سے ارادہ ہے خدا کا، ازل سے ارادہ ہے کہ فلاں ٹائم پر اس طریقے سے پیدا ہو۔ ہمارے والے معنی میں نہیں ہوا نا، وہ تو ارادے کی جو بھی تفسیر آپ کریں، ممکن ہے کوئی بندہ آ کر ارادے کی تفسیر کرے جیسے علامہ علی اور خواجہ کرتے ہیں، ارادہ یعنی وہی علم بالمصلحت، یہ اتنا وہ معنی کی بات گزر گئی، اب کہہ رہے اب آ رہے ہیں اس کو اس بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ درست ہے؟ نہیں، ہمارا جو مسئلہ یہ ہے وہی ہے کہ بھائی جب علم اور قدرت میں ہمارا علم اور ہماری قدرت یہ ایک تفصیلی بات ہوا، اور خدا کا علم خدا کا قدرت، یہ دونوں میں فرق واضح کیا ہے جیسے ہم پڑھ کے آئے، تو اس میں کیوں یہ نہیں ہو رہا؟ یعنی ہمارا ارادہ الگ ہونا چاہیے، خدا کا ارادہ الگ ہونا چاہیے، خدا کے ارادے کی کوئی معنی ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے اس سے۔ بھائی ان چار تفسیروں میں کوئی نہ کوئی معنی تو آپ سمجھے نا۔ وہ تو وہ ہمارا ہم نے مثلا جیسے علامہ اور خواجہ نے معنی کیا علم بالمصلحت، وہی ہمارا ارادہ وہی ہے، پھر آپ کا ارادہ وہ نہیں ہے نا، آپ کے ارادے میں ایسے نہیں ہے،
درست ہے آپ کے ارادے کے مورد میں یہ علم بھی ہوتا ہے، علم بالمصلحت بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں، کیف نفسانی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ایسے، یہ خدا کے لیے نقائص ہے. درست ہے. یہ خواجہ کی عبارت ہے. قال، اب دیکھیں خواجہ کی عبارت، قال وتخصیص بعض الممکنات بالایجاد. عبارت کے اس ٹکڑے کو علامہ علی نے کہا یہ ایک دلیل. بعض ممکنات کو مخصوص قرار دیا ایجاد کے اعتبار سے، بعض کو بنایا بعض کو نہیں بنایا، بس مخصص نہ علم ہے نہ قدرت ہے، ارادہ خدا ثابت ہوا، اس کو ایک دلیل قرار دیا. اور وتخصیص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت، یہ دلیل دوم. دیکھا اس عبارت کو کیسے انہوں نے تختی کیا. فقط تخصیص ایجاد کو مد نظر رکھے ایک دلیل، ایجاد وقت خاص میں دلیل دوم. روشن ہوا. تخصیص بعض الممکنات بالایجاد ایک دلیل، اور تخصیص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت دوسری دلیل. بعض ممکنات کو ایجاد کے اعتبار سے وقت مخصوص میں معین کرنا یدل علی ارادتہ تعالی، خدا کے ارادے پر دلالت کرتا ہے. آئیں دیکھیں جو شعر علامہ کرتے ہیں، خوب کہتے ہیں کہ والدلیل علی ثبوت صفت مطلقاً، آغا خداوند متعال کی اس صفت کے ثبوت پر مطلقاً، حالا اس مطلقاً کا معنی کرتا ہوں، اس صفت کے ثبوت پر دلیل یہ ہے. حالا صفت ثبوت مطلقاً، مطلقاً کا کیا معنی کرے، یہاں پر کیا معنی بنتا ہے؟ وہی سلبی. مطلقاً کا معنی یہ لکھے بریکٹ میں، اے مع قطع النظر ان کونہا زائدتاً او غیر زائدتن. مطلقاً کا یہ معنی لکھے. مطلقاً یعنی اس بات سے غض نظر کرتے ہوئے کہ ارادہ زائد بر ذات ہے یا زائد بر ذات نہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے مطلق صرف اصل ارادے کو دیکھیں، اصل ارادے کے اس بات پر یہ دلیل ہے. حالانکہ اس میں ابھی بحث نہیں کر رہا ہے کہ زائد بر ذات ہے یا زائد بر ذات نہیں ہے. مطلقاً کا یہ معنی ہے. خوب والدلیل یہ کہ ان اللہ تعالی اوجد بعض الممکنات دون بعض مع تساوی نسبتها الی القدرہ. عرض کیا کہ خواجہ کی اس عبارت کو علامہ نے تقطیع کیا اس طریقے سے کہ دو دلیلوں کی طرف لے کر گئے. تخصیص و بعض الممکنات فی الایجاد، اس کو ایک دلیل قرار دے رہے ہیں، ابھی وہی پڑھ رہے ہیں. خداوند متعال نے بعض ممکنات کو ایجاد کیا، نہ کہ بعض آخر کو، بعض کو ایجاد کیا بعض کو ایجاد نہیں کیا، جبکہ مع تساوی نسبتها الی القدرہ، جبکہ تمام ممکنات کی قدرت کی نسبت مساوی ہے. پس فلا بد من مخصص، کوئی مخصص چاہیے. الا وہ مخصص بھی غیر القدرت ہے، قدرت کے علاوہ ہونا چاہیے. مخصص خود قدرت نہیں بن سکتا. التی شأنها الایجاد، کہ قدرت کی شأنیت ایجاد ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ بعض کو کیوں، بعض کو کیوں نہیں، یہ نقطہ قدرت سے سمجھ میں نہیں آ رہا. درست ہے. پہلا نقطہ یہ کہ قدرت میں فقط شأنیت ایجاد ہے، اما تخصیص کی شأنیت قدرت میں نہیں ہے. کیوں بعض کو ایجاد کیا بعض کو ایجاد نہیں کیا، ایک نقطہ. اور دوسرا نقطہ مع تساوی نسبتها الی الجمیع، اگر قدرت کی تمام ممکنات کی طرف نسبت برابر ہے، پس مخصص قدرت نہیں بن سکتا. اور اسی طریقے سے غیر القدرت پر عطف ہو رہا ہے وغیر العلم. حالانکہ اس کو غیر القدرت بھی پڑھ سکتے ہیں وغیر القدرت بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں مشکل نہیں ہے. وغیر العلم، اور وہ مخصص علم کے علاوہ ہونا چاہیے کہ التابع للمعلوم، کیونکہ علم تابع معلوم ہوتا ہے.
درست ہے. یہاں پر پھر وہ آپ والا اشکال لازم آ رہا ہے. وذالک المخصص، پس جب نہ قدرت بن سکتا ہے نہ علم بن سکتا ہے تو پس مخصص ارادہ ہوگا. آپ پلٹ کر کہیں آقا ممکن ہے کوئی اور صفت ہو. ہم کہتے ہیں کہ اور جتنی بھی صفات ہیں وہ اس مخصص ہونے کے ساتھ اصلاً مناسبت ہی نہیں رکھتے. اگر تھوڑی بہت جو مناسبت رکھتی ہے وہ قدرت اور علم ہے، ان کو بھی رد کر دیا تو بس آخر میں بچتا کیا ہے؟ ارادہ برتا ہے. وذالک المخصص هو الارادہ. خب یہ بیان ایک دلیل. دوسری دلیل وَأَيْضًا، اور اسی طریقے سے دلیل دوم یہ بھی ہے، بعض الممکنات یخصص بالایجاد فی وقتین، بعض ممکنات کو تخصیص دی گئی ہے ایجاد کے اعتبار سے وقت معین میں. آغا وسیم فلاں تاریخ میں، آغا ثمر فلاں تاریخ میں. خب بھائی پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں؟ مخصص نہ قدرت نہ علم، وہی ارادہ بچتا ہے. وَأَيْضًا بَعْضُ الْمُمْكِنَاتِ يُخَصَّصُ بِالْإِيجَادِ فِي وَقْتٍ دُونَ مَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ. اگر بعض ممکنات کو تخصیص دی گئی ہے ایجاد کے اعتبار سے وقت معین میں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، جبکہ مع التساوی خدا کے لیے قدرت کے اعتبار سے تو برابر ہے، چاہے پہلے ایجاد کرتا ہے یا بعد میں ایجاد کرتا. فلا بد من مرجح، پس ایک مرجح کی ضرورت ہے کہ جو مرجح غیر القدرت والعلم یا غیر القدرت والعلم دونوں درست ہے، وہ مرجح قدرت اور علم کے علاوہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں عبارت کو کیسے یہ سمجھ میں آیا، دو دلیل کیسے نکلے. میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ خواجہ کی عبارت کو انہوں نے ایک مرتبہ پڑھا، تخصیص بعض الممکنات بالایجاد ایک دلیل، تخصیص بعض الممکنات بالایجاد فی وقت دلیل دوم. یہ جو یہاں پر علامہ حلی نے پڑھا ہے نا، علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ایسے کہتے ہیں یہ جو آیات قرآن میں آپ دیکھتے ہیں ایک مطلق آتا ہے، پھر اس کی ایک قید آتی ہے، پھر اس کے لیے دوسری قید آتی ہے، پھر اس کی تیسری قید آتی ہے. اس ایک آیت کے آپ مختلف ترجمے کرتے ہیں. وہ آیت آپ کو یاد ہے، ذرہم فی خوضہم یلعبون، ایسے ایک کوئی ہے آیہ کریمہ، اگر آپ لوگ سرچ کر سکیں تو ہے کسی کے پاس موبائل کہ یہ عیناً جو یہاں پر علامہ حلی نے کام کیا ہے نا، وہ آغا طباطبائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے کا ایک قانون یہ ہے، اور بہت عمیق قانون ہے، ذرہم فی خوضہم یلعبون، اس طریقے سے. فی خوضی یلعبون. ہاں مجھے یاد نہیں آ رہا دقیقاً، اسی لیے میں نے کہا کہ سرچ کریں آیت کو. فی خوض یلعبون ملی؟ نہیں یہ دوسری ہے، آپ نے لکھا ہے فذرہم یخوضوا ویلعبوا، یہ نہ ذرہم، کوئی سرچ کرے آپ میں سے. اچھا نکتہ ہے، اس لیے میں آپ کو وہ کر رہا ہوں، وگرنہ ہاں ذرہم ٹھیک ہے جو بھی آئے دکھائیں. نہیں مل رہے. یا مہون ہو ممکن ہے. یا فی خوض، اور دوسری وہ جو آپ بتا رہے ہیں
یہ آپ والی نا. ہاں نہ وہ نکالے فی خوضی یلعبون. بہت پیارا نقطہ ہے، اور یہ اتفاق سے میں نے پہلی مرتبہ علامہ کے بیان میں تفسیر المیزان میں دیکھا تھا، تو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ عیناً اسی نقطے کو اپلائی کر رہے ہیں علامہ حلی خواجہ کی عبارت پر، کہ ایک مرتبہ دیکھیں اس عبارت کو مطلق دیکھتے ہیں اس قید سے ہٹ کر، ایسے ہے نا، دیکھیں عبارت تخصیص و بعض الممکنات بالایجاد، اس کو مطلق دیکھتے ہیں فی وقتن کی قید سے ہٹا کر، اسے ایک معنی سمجھا، ایک دلیل کو لیا. دوسری مرتبہ اسی کو مقید کرتے ہیں فی وقتن کے ساتھ، تخصیص و بعض الممکنات بالایجاد فی وقتن، اسے دلیل دوم کو لیا. تو مرحوم علامہ کہتے ہیں قرآن میں ایسے بعض جگہوں پر ایک مطلق آتا ہے، پھر ایک قید، پھر دوسری قید، پھر تیسری قید. وہاں پر اسرار قرآن میں سے یہ ہے کہ آپ فقط مطلق پر رک جائیں ایک معنی، مطلق کو ایک قید کے ساتھ لگائیں دوسرا معنی، مطلق کو دوسری قید کے ساتھ لگائیں تیسرا معنی. ہاں وہ سورۃ طور میں الذین هم فی خوض یلعبون، والذین هم فی خوض، الذین هم فی خوض یلعبون. نہ غبزرہم والا نہیں ملا آپ کو، پھر بعد میں دیکھتے ہیں اس میں ایسے ہے. ٹھیک ہے آقا. خب یہ تمام ہوا، مطلب کہ وقت گزر گیا، اگر نہ اس میں بہرحال نقطہ تھا تو نہیں، لیکن اب اس کو چھوڑتے ہیں بھلا کل پر ہی. آخر میں ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ یہ ارادہ زائد برذات ہے یا زائد برذات نہیں ہے، کہ بہرحال اس کو پھر کل پر چھوڑتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.